السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز 2 رکعت امام کے پیچھے کس طرح پڑھنی ہے، اس کا عملی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ پریکٹیکل طریقے پر اس کو سمجھیں گے، جانیں گے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع میں جانا ہے اور کیسے سجدے میں جانا ہے، سجدے سے کس طرح اٹھنا ہے، ساری چیزیں ہم جانیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں پڑھی جائیں گی، تو ساری چیزیں آپ کو جانکاری ملنے والی ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ کس طرح کھڑا ہونا ہے یہ جانتے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے پیر بالکل قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیر قبلے کی طرف، جیسے ہمارا سر قبلے کی طرف ہے ایسا ہمارا پیر بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیروں میں جو فاصلہ ہونا چاہیے کم از کم 4 انگشت یا پھر 1 بالش، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر آدمی معذور ہے تو جس طرح آسانی سے ہو کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہے کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ۔ لوگ اس طرح پیروں کو پھیلا دیتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں ادھر ادھر مڑا ہوا ہوتا ہے پیر، اس طرح مڑا ہوا ہوتا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ ہو گیا کھڑا ہونے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد ہمیں نیت کرنا ہے۔ تو امام کے پیچھے ہم 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بالکل اسٹارٹنگ سے آخر تک کس طرح پڑھنا ہے ساری چیزیں بتائیں گے۔ تو ابھی ہم سب سے پہلے نیت کریں گے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، لیکن ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھاتے وقت ہمارے ہاتھ کی پوزیشن کیسی ہوگی ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے بھائی، اللہ اکبر، ہاں، اللہ اکبر کہہ کے نیت کو باندھیں گے۔ تو یہ ہاتھ ہمارے بالکل یہ نارمل ہے، نہ زیادہ کھلے ہوئے نہ زیادہ ملے ہوئے، لیکن سیدھا ہونا چاہیے، اس طرح قبلے کی طرف سیدھے ہوں اور یہ اس کے برابر میں آ جائے۔ حدیث میں الفاظ مختلف ہیں، تو یہاں تک کریں گے تو آپ صحیح طریقے پر نیت باندھنے والے ہوں گے۔ تو اس کے برابر میں آ جائے اور ہاتھ بالکل سیدھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاتھ ہے، دکھا دو۔ اب ہاتھ باندھیں گے، باندھیے تکبیر کہہ کے، اللہ اکبر۔ ہاں، ہاتھ باندھیں گے تو ہماری ہاتھ نیت کہاں باندھیں گے؟ ناف کے نیچے، نیت ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اور نیت جب باندھیں گے تو ہاتھوں کو اس طرح ان دو انگلیوں سے چھوٹی والی اور انگوٹھے سے کلائی کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کو یہاں 3 انگلیوں کو اوپر رکھ لیں گے، اس طرح نیت باندھیں گے۔ اس سے مضبوطی آئے گی، سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں نیت باندھنی ہے مضبوطی کے ساتھ، کہ کبھی کسی کا دھکا لگ جائے تو نیت نہ ٹوٹے، نیت مضبوط ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا نیت باندھنے کا طریقہ۔ اب ہم کھڑے رہیں گے تو ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کہاں سے اسٹارٹ کریں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا اسٹارٹ کریں گے سبحانک اللہم سے، ثنا نہیں پڑھیں گے، لفظ ثنا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کئی بعض لوگ لفظ ثنا بھی بول دیتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سبحانک اللہم سے اسٹارٹ کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس طرح یہ ہمارا ثنا مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے۔ امام قرأت کرے گا اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ پیچھے جو کھڑے ہیں مقتدی، پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو خاموش رہنا ہے۔ خاموش رہتے ہوئے ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ کے اوپر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ یہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے، ہماری نگاہ یہاں ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم کھڑے رہیں گے تو ہماری نگاہ کہاں پہ ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی، کھڑے ہونے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اب امام نے قرأت کر لیا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیا، اب ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں کیسے جائیں گے؟ ذرا رکوع کر کے بتائیے۔ اللہ اکبر، ہاں، رکوع میں اس طرح جائیں گے کہ آپ کو یہ کمر، یہ پیٹھ اور یہ سر، یہ برابر بیلنس رہے، اس میں کمی زیادتی نہ ہو، یہ بیلنس برابر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اتنا جھکنا ضروری ہے، تبھی رکوع ادا ہوگا۔ کمر مکمل جھک جائے، پھر کمر کے بیلنس میں یہ پیٹھ اور یہ سر برابر میں رہے، اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں سے ایسے ہمیں حلقہ بنا کر اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پکڑنا ہے، اس طرح پکڑنا ہے، اس طرح ہمیں پکڑنا ہے۔ یہ نارمل نہیں رہے گا، بعض لوگ اس طرح رکھ دیتے ہیں، صرف جیسے لوگ کرتے ہیں، ہاں، اس طرح رکھ دینے سے رکوع صحیح نہیں ہوتا ہے، ہمیں کھول کر پکڑنا ہے مضبوطی سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، ہاں، کیا پڑھیں گے؟ پڑھو ذرا، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ
5 مرتبہ یا 7 مرتبہ, ٹھیک ہے, کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. اور نگاہ ہماری کہاں ہوگی؟ رکوع میں جاتے ہوئے ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ انگوٹھے کے پاس میں ہوگی, یہاں پہ ہوگی, ٹھیک ہے, ہماری نگاہ انگوٹھے کے پاس میں ہوگی. رکوع میں انگوٹھے کے پاس میں ہوگی. اب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ کیا سمع کہیں گے؟ اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے, اب جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو یہ سیدھا ایک دم اسٹریٹ کھڑے ہو جانا ہے. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور برابر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے, فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. بعض لوگ, جو لوگ ابھی تک اپنی غلطی درست نہیں کیے ہیں, کر لیں, ورنہ یہ 50 سال 40 سالہ 50 سالہ محنت ہماری خراب جائے گی. حدیث میں ہے ایک صحابی اس طرح آئے, جلدی جلدی نماز پڑھی, رکوع اور سجدے برابر نہیں تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا, جاؤ جی فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ لوٹو دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو ہمیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے, مطمئن کھڑا ہو جانا ہے, سارے پارٹس اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائیں, بیلنس ہو جائے, پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. تو ابھی ہم سجدے میں جائیں گے. کیسے جائیں گے سجدے میں؟ سب سے پہلے ہم گھٹنے کو رکھیں گے. یہ ہمارے گھٹنے, سب سے پہلے یہ زمین سے ٹچ ہوگا, پھر یہ ہاتھ ٹچ ہوگا, پھر یہ پیشانی, اور پیشانی میں سب سے پہلے یہ کیا ٹچ ہوگی؟ جاتے ہوئے پہلے ناک کو رکھیں گے, پھر ماتھے کو رکھیں گے, یہ پیشانی کو رکھیں گے. دیکھیے جو جسم کا جو پارٹس, جو باڈی کا جو پارٹس ہے, اعضاء ہے, زمین سے جو زیادہ قریب ہوگا پہلے سجدے میں اس کو رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ پیر سر میں سب سے قریب میں کون ہے؟ گھٹنا ہے. تو سب سے پہلے ہم گھٹنے کو رکھیں گے, پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہاتھ آتا ہے تو ہم ہاتھ کو رکھیں گے, پھر ہماری ناک آتی ہے تو ہم پہلے ناک کو رکھیں گے, پھر ہمیں پیشانی ہے تو پیشانی کو رکھیں گے. تو جسم کا جو پارٹس, جو اعضاء زمین سے قریب ہوگا پہلے اس کو رکھیں گے, سجدے میں جاتے ہوئے اس کو رکھیں گے. اچھا, اٹھتے ہوئے ترتیب الٹ جاتی ہے. سب سے پہلے ہم نے کس کو رکھا تھا؟ پیر کو, پھر ہاتھ کو, پھر ناک کو, پھر پیشانی کو. تو ابھی سب سے پہلے ہمیں پیشانی اٹھانا ہے. سب سے لاسٹ میں ہم نے پیشانی کو رکھا تھا. سجدے سے اٹھتے ہوئے سب سے پہلے پیشانی کو اٹھایا جائے گا, اس کے بعد ناک کو اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد ہاتھ کو اٹھائیں گے, اور پھر کھڑے ہو جائیں گے, پیر اٹھ جائے گا. تو آپ سجدہ کرتے ہیں, سجدے میں ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ ناک پہ ہونی چاہیے. اس طرح اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے, جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ, رکوع کی حالت میں پیر کے انگوٹھے پر, اور سجدے میں ناک پر, اور تشہد کی حالت میں گود میں اپنے سامنے دیکھنا ہے, نگاہ وہاں ہونی چاہیے. اس طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا, اور جو نماز میں وسوسے آتے ہیں وہ وسوسے نہیں آئیں گے. تو ابھی آپ سجدہ کریں. یہ دیکھیے, سب سے پہلے پیر کو رکھے, پھر ابھی ہاتھ کو رکھے, اس کے بعد پھر ناک کو رکھیں گے, پھر پیشانی کو رکھیں گے. اب یہ تو ہمارا سجدے میں جانے کا طریقہ ہے. اب سجدے میں جانے کے بعد ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ یہ کان ہے, کان کے سامنے ہونا چاہیے. کس پوزیشن پہ رہے ذرا اس کو دکھائیے. یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر ملی رہیں اور قبلے کی طرف متوجہ رہیں, قبلے کی طرف رہنی چاہیے. سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی. ہاں, سبحان ربی الاعلی. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ کم از کم 3 مرتبہ, اور اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو 5 7 اور آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سجدے سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے کیا اٹھے گا؟ پیشانی اٹھائیں گے ہم, اس کے بعد ہماری ناک اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد ہاتھ, پھر اپنا پیر بعد میں اٹھتا ہے. چلیے اٹھائیے, پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ. یہ ہو گیا, یہ ہو گیا سجدہ. ایک سجدے سے ایک سجدہ مکمل ہو گیا. ابھی ہم سجدے سے جب بیٹھتے ہیں, ایک سجدے سے فارغ ہو کر دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہیں, تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سجدے سے اٹھ کر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. آپ کو ایک سجدہ کر لینے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا ہے. جب پارٹس آپ کے باڈی کے اپنی جگہ فٹ ہو جائے, نارمل ہو جائے, پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے. اس میں بھی وہی ترتیب رہے گی. چاہیے اللہ اکبر. چلیے سجدے سے اٹھیے. تو ابھی ہم نے ایک رکعت مکمل کر لی. اب ہم دوسری رکعت پڑھیں گے. تو دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا, اور ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلی رکعت میں کچھ نہیں پڑھا تھا, صرف ثنا اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا. ثنا سب کو پڑھنا ہے, امام اور مقتدی سب کو. پھر ہم خاموش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. امام سورت پڑھے گا, سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد سورت ملائے گا. پھر رکوع میں جائیں گے, رکوع میں جائیں گے, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے, اور پھر اس میں وہی تسبیح پڑھنی ہے, سبحان ربی العظیم. امام بھی وہی پڑھے گا, آپ کو بھی وہی پڑھنا ہے. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے, آپ کو کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد. پھر اس طرح ہمارا رکوع مکمل ہو جائے گا. پھر ہم 2 سجدے کر کے اتحیات میں بیٹھ جائیں گے. اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو ہماری نگاہ کہاں رہے؟ ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ گود میں ہونی چاہیے. اور ہاتھ ہمارے کیسے رہیں؟
हाथों को नॉर्मल रखना है, हाथों को नॉर्मल रखना है, ना उनको मिलाना है और ना ही फैलाना है, नॉर्मल रखना है। बस ये देखना है कि उंगलियां किबले की तरफ सीधी रहें, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना रहें। ठीक है, अभी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात जरा पढ़ो। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله कहाँ उंगली उठाना है? أشهد أن لا हाँ, إله إلا الله अशहदु अल्लाह पे उंगली को उठाएंगे और इल्लल्लाह पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गई अत्तहियात, हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ी जाएगी और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए मासूरा, और फिर इसके अलावा अगर आपको और कोई दुआ याद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उन दुआओं को भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको सलाम फेर देना है। तो सलाम फेरते हुए हमें कहाँ से मुंडी घुमाना है? अस्सलामु अलैकुम, इतना कह दे, उसके बाद ही हमें अपने सर को घुमाना है, पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। कैसे कहेंगे जरा कहकर बताओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, ये सही है। कैसे? हाँ, कह लो। हाँ, सलामु अलैकुम, जब अस्सलामु कह देंगे उसके बाद ही मुंडी को घुमाना है, उससे पहले घुमाएंगे तो नमाज नहीं होगी। ठीक है भाई। अब ये सलाम फेरते हुए हमें क्या नियत करनी है? इस तरफ जो मुक्तदी है, इमाम है, फरिश्ते हैं, जो सारी मखलूक जो नमाज में शामिल है, उन सब पर अल्लाह की रहमत हो, ये नियत करनी है। ठीक है, फिर बाईं तरफ जब सलाम फेरेंगे इसी तरह फेरिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाईं तरफ भी सलाम फेरेंगे तो यही नियत होगी कि इस तरफ जो मुक्तदी हैं, फरिश्ते होंगे, उन सब की नियत करना है। ठीक है, उन सबको सलाम करने की नियत करना है। ठीक है, ये हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। ठीक है, ये तो हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। अगर हमें खुद से अकेले में फजर पढ़नी है तो उसको किस तरह पढ़ेंगे? तो उसमें हमें सारी चीज़ें पढ़नी। कैसे? सबसे पहले हमें नियत करना है, नियत करने के बाद सना पढ़ना होगा, फिर सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ना होगा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा, सूरत जैसे इमाम पढ़ता है, और फिर रुकू सजदे, सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ सना पढ़ के खामोश हो जाना है, सूरह फातिहा और सूरत नहीं पढ़नी है। Subscribe to my channel.